تو 3 بار آپ کو پتا تھا کہ مطلب پہلی بار بھی فیل, دوسری بار بھی فیل, تیسری بار بھی لگاتار فیل. اس کے بعد چوتھی بار جب آپ نے اٹمپٹ کیا تھا تو جب رزلٹ آنے والا تھا تو یہ رات کے تقریباً 12 بجے کے آس پاس آیا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا نام لسٹ میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ٹاپ ریٹ میں 19th رینک. تو جب آپ نے دیکھا, مجھے مطلب فیملی کی خوشیاں وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن جب آپ نے خود اپنا نام 19th رینک پہ اس والی لسٹ میں دیکھا کہ ہاں چوتھی بار آج کا جو تھا میری طرف سے یہ ڈن ہو گیا, میری طرف سے یہ کوالیفائی ہو گیا, اس 1 سیکنڈ کی جو مومنٹ تھی نا وہ آپ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ ایگزیکٹلی شیئر نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے BA کی نظر میں آپ کا خادم عنایت عادل, اور آج آپ جن کو ہمارے اس فریم میں میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں محمد عمر فاروق صاحب ہے, جو کہ منی پاپائی بڑگام سے تعلق رکھتے ہیں. ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ کو پہلے والے ہاف حصے میں وائبریشن کے ساؤنڈ سننے کو ملیں گے, کیونکہ اٹ واز اے فالٹ آف کیمرہ مین کہ اس کے فون آ رہا تھا لیکن اس نے اس کو سائلنٹ پہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کو وائبریٹ موڈ پہ کیا ہے. سو آئی ایم سوری. اب ہم اس کا دوسرا مطلب انٹرویو بنا سکتے تھے, دوسری بار اس کا ویڈیو بنا سکتے تھے, لیکن مجھے لگا کہ جو یہ والا ویڈیو ہے نا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ نیچرل ہے, تو اگر ہم دوسرا بناتے تو وہ پھر جو ہے نا جیسے سکرپٹڈ بنتا, لیکن یہ والا جو انٹرویو ہوا یہ مجھے لگا کہ نیچرل بن گیا, اسی لیے میں نے اسی کو کیری آن کیا. تو اس کے لیے سوری. وائبریشن ساؤنڈ کو آپ جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کیجیے گا, اس کے بنا آپ ویڈیو انجوائے کیجیے ہوگا, اور یہ مطلب پہلے ہاف حصے میں ہے, پھر آپ کو ویڈیو اچھے سے سننے کو ملے گا. تھینک یو اینڈ سوری اگین. جو حال ہی میں JKAS کے ریزلٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں اس میں پورے جموں کشمیر میں 19th رینک جو حاصل کی ہے, اس کے لیے سب سے پہلے عمر فاروق صاحب کو ہماری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے دل کی امید گہرائی سے مبارکباد. تو عمر صاحب ہم سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اتنے بزی شیڈول میں, کیونکہ آج آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جو ہے ریلیٹیوز یا ہمسائے جو ہے یا دوست وغیرہ بہت سارے آتے ہوں گے, لیکن اس بزی شیڈول میں آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکال کے ہمیں دیا, تو اس کے لیے سب سے پہلے شکریہ. تو سیدھے بات پہ آتے ہیں. عمر صاحب ہمیں بتائیے گا, پہلے جب 12ویں پاس کی, 12ویں کے بعد ہم نے سنا کہ B Tech کی طرف جانے کی کوشش کی, ٹیکنالوجی کی طرف سے آپ کا رجحان تھا, تو B Tech M Tech کرنے کے بعد آپ کا کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو کہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر جو ہے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں جانے کی آپ کی لگن ہوئی کہ ہم ایڈمنسٹریشن میں جانا چاہیں گے اور ایز این ایڈمنسٹریٹو لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں گے, کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 12 کے بعد میں نے B Tech کیا ہے سول انجینئرنگ میں, تو وہ 2015 میں نے کمپلیٹ کیا تھا. بٹ ڈیورنگ آفٹر دا لاسٹ 4 or 6 months آف مائی B Tech آئی تھاٹ آف گوئنگ انٹو ایڈمنسٹریشن, بٹ میں نے B Tech M Tech میں ایڈمیشن کر دیا تھا, تو میں نے کنٹینیو کیا. 2017 میں M Tech کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے 2018 میں اسٹارٹ کیا اس کا پریپریشن, UPSC کا بھی اور JKPSC کا بھی. 2018 میں میرا پہلا اٹیمپٹ تھا. بس یہی میرا پیشن ڈیولپ ہو گیا ایکچولی ڈیورنگ مائی B Tech ایئرس ٹورڈس دا سول ایڈمنسٹریشن. اینڈ پھر جب انسان دیکھتا ہے کہ اپنے سینئرس کو دیکھتا ہے یا کسی رول ماڈل کو دیکھتا ہے سوسائٹی میں, تو پھر موٹیویشن انسپریشن ملتی ہے. تو مجھے بھی اپنے سینئرس سے یا اپنے گھر والوں میں, مطلب ہمارے یہاں پہ ریلیٹیوز کچھ ہے وہ بڑے بڑے والوں پہ گئے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی مجھے موٹیویشن اینڈ انسپریشن ملا. رول ماڈل کی آپ نے بات کی, تو کس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے کہ ہی اور شی از مائی انسپائریشن؟ انسپریشن تو بہت سارے رہ چکے ہیں, میرے انکل رہ چکے ہیں ایگزیکٹو آفیسر, بٹ میرے رول ماڈل مجھے لگتا ہے کہ میرے فادر صاحب یہ جن کو میں ایک ریئل رول ماڈل دیکھتا ہوں, بیکاز انہوں نے بہت اسٹرگلس دیکھے ہیں اپنی لائف میں. بٹ ان اسٹرگلس کے باوجود بھی ہم 3 بھائی مطلب جو بھی جاب کر رہے ہیں, تو ہمیں پڑھایا ڈسپائٹ آل اسٹرگلس اینڈ ہارڈ شپس. انہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. آئی تھینک مائی فیملی, مائی پیرنٹس, مائی بردرس, مائی سسٹر اینڈ مائی مسز فار دیئر رول ان سپورٹنگ می آل دیز ایئرس. اسے ہم خالی پڑھانا نہیں کہیں گے, اسے ہم کہیں گے کہ آپ کے جو فادر صاحب ہیں ان کو اس بات پہ ہماری طرف سے مبارکباد دیجیے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی صرف صحیح پڑھائی نہیں کی ہے بلکہ ان کی صحیح تربیت بھی کی ہے. کیونکہ میں مانتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر آ کر, یہاں پر اس اسٹیج پر پہنچ کر اپنے رول ماڈل ہونے کا کریڈٹ اپنے فادر صاحب کو دینا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہر کوئی کر پاتا ہوگا یا ہر کوئی اس سوچ اتنا زیادہ سوچ رکھتا ہوگا. اس کے لیے آپ کو جو ہے مبارکباد, آپ کی تربیت پر ہمیں ناز ہے. تو عمر صاحب اس کے بعد جب آپ نے یہاں پہ جانے کی کوشش کی اور آپ نے بولا کہ
2018 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसके बाद हमें बताइएगा कि कुल मिला के आपके कितने अटेम्प्ट थे और ये कौन सा अटेम्प्ट था? JKPSC में 2018 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसके बाद सिर्फ 4 बार केस का एग्जाम हुआ है, तो मैंने चारों में इंटरव्यू दिया है। तो दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड फोर्थ इंटरव्यू, तो अल्लाह ताला का शुक्र है इसमें मैंने। तो मेरी अगर कहने में थोड़ी गुस्ताखी हो जाएगी तो उसके लिए माफ करना। तो मैं सीधे सवाल पूछना चाहूंगा कि 3 बार आप इसमें मैंने पहले गुस्ताखी माफ कहा है, तो इसमें आप फेल हो चुके हैं। तो लेकिन उसके बाद भी एक पे आपने फेलियर देखा, हो गई डिसअपॉइंट, चलो अब दूसरी बार ट्राई करते हैं। दूसरी बार भी आपने जो है फेलियर का सामना हुआ, फिर आपने सोचा होगा कि हाँ अब और एक बार, तीसरी बार भी फेलियर, फिर लेकिन लगातार आपने फेलियर देखने के बाद भी नहीं मुझे ये करना है। तो आखिर ये इस चीज के पीछे मोटिवेशन कौन सी थी, और ये किक आपको कहां से मिलती थी कि नहीं अगर एक बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, लेकिन नहीं अगर 4 बार भी, अगर 10 बार भी होगा लेकिन मुझे ये करना है। तो व्हाट वाज दैट मेन किक? मेन किक एक्चुअली वाज आई वुडंट एवर गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में, जो कि मेरा एंडेवर रहा है। बट कभी कभी किसी को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, फाइनेंशियल हार्डशिप होती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से किसी को कभी छोड़ना पड़ता है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने, इन्होंने मुझे बहुत इमोशनली सपोर्ट दिया व्हेन एवर आई गॉट फेल। उस टाइम इन्होंने सपोर्ट किया मुझे, इन्होंने मुझे फिर से बोला कि आप कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आप कर सकते हो। तो मैं इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा, और अपने जो करीबी रिलेटिव्स हैं मेरे और मेरे फ्रेंड्स, उनको। चलिए, आपके भाई के लिए भी जो है एक खुशी की है। ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे कि यू कैन डू इट। इवन आई ऑल्सो माई सेल्फ समटाइम्स डाउटेड कि नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है, नहीं आ रहा है लिस्ट में नाम, नहीं आ रहा है लिस्ट में नाम। बट देन अगेन वो स्पार्क फिर से आ जाती थी, वो एनर्जी फिर से आती थी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ए वेरी ड्रेनफुल एक्सरसाइज। ये एग्जाम, पहले प्रीलिम्स देना, फिर मेंस देना, फिर इंटरव्यू तक पहुंचना, फिर से वही से साइकिल रिपीट होना। इसके लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कैंडिडेट को। तो वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली घर से ही और मेरे फ्रेंड्स से। चलिए, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको जो है आपके भाइयों जैसे भाई अता करे। तो यहाँ पे मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि आप घर में, मैंने सुना कि आप घर में बड़े हैं, तो वैसे तो एक बड़ा भाई होने के बावजूद भी आपको जो है छोटे भाई जो है मोटिवेशन दे रहे हैं। ये मैं हर किसी को बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देने के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। इनफैक्ट मेरी एज 32 है, बट मेरे से पहले जो सिलेक्ट हुए हैं, मेरे दोस्त हुए हैं, मेरे सीनियर्स हुए हैं, वो 25 या 27 साल की, 28 साल की, हम उनको देख के प्रिपेयर करना स्टार्ट किया हमने। तो इसमें मैं नहीं देखता हूँ कि ये एज कौन बड़ा है कौन छोटा है। मेरे छोटे भाई ने मुझे बहुत सिखाया है। इनफैक्ट हम बहुत सीखते हैं एक दूसरे से हर दिन। तो इस मामले में बोल सकता हूँ कि एज डजंट मैटर हियर। दैट इज वेरी नाइस। सो उसके बाद मैं यहाँ सीधे जब आपने क्वालिफाई किया वहां पर हम बात करना चाहेंगे। तो 3 बार आपको पता था कि पहली बार भी फेल, दूसरी बार भी फेल, तीसरी बार भी लगातार फेल। उसके बाद चौथी बार जब आपने अटेम्प्ट किया था, तो जब रिजल्ट आने वाला था, तो ये रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास आया और आपने देखा कि आपका नाम लिस्ट में है, और मैं समझता हूँ कि टॉप रैंक में 19th रैंक। तो जब आपने देखा, मुझे फैमिली की खुशियां वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जब आपने खुद अपना नाम 19th रैंक पे इस वाली लिस्ट में देखा कि हाँ चौथी बार आज का जो था, मेरी तरफ से ये डन हो गया, मेरी तरफ से ये क्वालिफाई हो गया, उस 1 सेकंड की जो मूवमेंट थी ना, वो आप मैं समझता हूँ कि आप वो एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकते। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस टाइम, हैप्पीनेस की। माय मिसेस वाज विद मी, तो उन्होंने एक्चुअली मेरा रिजल्ट चेक किया। आई वाज स्कैर्ड तो कि मैं फिर से चेक करूंगा, चौथी बार में मैं अपना नाम नहीं देखूंगा उधर। तो मैंने उनको बोला कि आप चेक करो, तो उन्होंने चेक किया। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग happiness. I cannot explain it in words, you know that. But we were very happy. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखे हैं जिन्होंने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अब मेरा सवाल ये रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ सकता हूँ कि आप वो जो है एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उस टाइम की मोमेंट, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी आपको ही होगी। तो
اور یہ خوشی ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار کوالیفائی کرنے والا یہ خوشی کبھی محسوس نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے فیلیئرس کا سوچ کے بھی مجھے مطلب وہ شیورنگ ہوتی ہے, چلز آتے ہیں جب بھی میں مطلب فیل کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنا نام لسٹ میں 3 بار نہیں دیکھا تو میں اپنے پیرنٹس کو کیا بولوں گا, میں خود کو کیا بولوں گا کہ مطلب آئی ہیو انویسٹڈ 3 or 4 years or 5 years of my life in this, تو what have I achieved in this. تو بٹ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس بار میں نے اپنا نام دیکھا وہاں پہ, اینڈ اٹ واز ایکولی اسٹرانگ موٹیویشن فیلنگ, بٹ ہیپینس کی فیلنگ تھی الحمد للہ. جو گریٹ. لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ سکسیس کا اگر اصلی مزہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فیلئر از اے اسٹیپنگ اسٹون آف سکسیس. یہ میں بلیو نہیں کرتا تھا اس پہ, بٹ اٹ ڈیفینیٹلی از اے اسٹیپنگ اسٹون آف سکسیس فیلئر. اور میں یہ فیلئر پہ بولنا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین میں پیرنٹس ہیں, ینگ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی پڑھ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, تو فیلئر کو ایز اے فیلئر مت دیکھو, فیلئر کو ایز اے لرننگ ایکسپیرینس دیکھو. اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس. یو ول سی اے لاٹ آف ورلڈ تھرو فیلئرس. سکسیس ایک ہی بار ہوتی ہے, بٹ فیلئر آپ کی سکسیس کو بہت ہی وہ ایگزیجریٹ اور میگنیفائی کر دیتا ہے. تو اور پیرنٹس کو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو اپنے بچے ہیں اگر وہ فیل ہوتے ہیں 10th کلاس میں, 8th کلاس میں, 12th کلاس میں, نیٹ میں یا کسی بھی ایگزامینیشن میں, ان کو ڈیموٹیویٹ مت کرو, ان کو مت بولو کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے لائف میں. ایون دوسری بار بھی اگر وہ فیل ہوتے ہیں, ان کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرو, کنٹینیوسلی موٹیویٹ کرو, بولو یو کین ڈو اٹ. اگر میں کر سکتا ہوں, میں مطلب یہ مانتا ہوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. بس انسان کے جو وہ اپنا 100% ایفرٹ دیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, بیکاز میں نے مطلب یہ سچ بھی ہے کہ آپ کی قسمت کے آگے اور اس ٹائم جس ٹائم پہ آپ کو ملنا ہوتا ہے اس کے آگے نہیں ملتا ہے, اسی ٹائم پہ ملتا ہے جب آپ کو وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہو. تو آپ اپنی محنت کیجیے, فیلیئرس کا ڈر مت رکھیں, رسک لیجیے, انوویٹو رہیے, کریٹو رہیے, تو انشاءاللہ سکسیس پالو گے. 2 سال پہلے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے 2 سال پہلے بھی ایک سیٹ نکالی ہے پنچایت سیکٹر میں, اکاؤنٹ اسسٹنٹ پنچایت. تو وہ جاب کے ساتھ ساتھ یہاں سے پڑھائی بھی کنٹینیوس کے لیے کیسے آپ یہ سب مینیج کرتے تھے؟ تھوڑا سا ہمیں شیڈول کے بارے میں بتا دیجیے. شیڈول ڈیفیکلٹ ہوتا تھا ایکچولی. اب میں نے 2018-19 سے تیاری کی تھی, تو مجھے وہ 10 یا 12 گھنٹے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی. میرے جو نوٹس تھے میں انہیں کو کبھی آفس میں دیکھتا تھا, میں آئی پیڈ ساتھ ہوتا تھا تو اس پہ دیکھتا تھا, یا کبھی ٹرین میں. اینڈ اس کے لیے میں اپنے جو میرے کلیگس ہیں آفس میں ان کو بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں, بیکاز انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت موٹیویٹ کیا. انہوں نے مجھے 2 بار فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, 21 اور 22 میں, بٹ اسٹل وہ مجھے بولتے رہے کہ یو کین ڈو اٹ, اور آپ پڑھائی کرو, انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ. اچھی بات ہے. تو میں یہاں پہ اور ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. تو میں مانتا ہوں کہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے. تو میں آپ سے اور ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ حال ہی میں آپ نے جو ہے شادی کی ہے, اس کے لیے بھی مبارکباد. تو ایگزام اس کے شادی سے پہلے تھے کہ شادی کے بعد تھے؟ ایگزام شادی سے پہلے تھے, بٹ مینس کا رزلٹ شادی کے بعد آیا تھا. اچھا, مینس کا رزلٹ اس کے بعد انٹرویو تھا ریسنٹلی 4 days ago. اچھا, تو اس دوران جب آپ کی مطلب میرڈ لائف بھی کیری کرنا, اور اس دوران اور یہاں سے اس کے لیے بھی پریپریشن پوری طرح سے کرنا, تو اس کے لیے آپ کچھ جو ہے کریڈٹ اپنی مسز کو دینا چاہیے کہ انہوں نے کتنا سپورٹ کیا. جب سے ہماری میرج فکس ہوئی تب سے انہوں نے مجھے کنٹینیوسلی سپورٹ کیا ہے, بہت ایموشنل سپورٹ دیا انہوں نے مجھے کہ یو کین ڈو اٹ. جب بھی مطلب فیل ہوا تب سے ایک بار انہوں نے میرا فیلئر دیکھا 2023 میں جو رزلٹ آیا تھا, تو انکریجنگ ورڈس ملے ان کی طرف سے, میں ان کو تھینک یو بولنا چاہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے, میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کوئی نکاح کرتا ہے تو ان کی قسمت میں جو ملنا ہوتا ہے تو وہ امیڈیٹلی ملتا ہے, تو مجھے بھی امیڈیٹلی ہی ملا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. چلو شکر ہے کہ آپ نے اس کا کم سے کم تھوڑا سا حصہ تو اپنی مسز صاحبہ کو بھی کریڈٹ دیا, تاکہ وہ کہیں آپ سے ناراض نہ ہو جائے, اور اس لیے میں نے آپ کو یہ مینشن کروایا. تو مطلب بس لاسٹ میں ایک یہ چاہوں گا کہ اب ہوپس کیا ہے آپ کی, مطلب اب پبلک کو تو ہوں گے لیکن آپ کی ہوپس کیا کہ میں آپ نے کس لیے, مطلب کیوں یہ آپ نے کیا کہ مجھے ایڈمنسٹریشن میں آنا ہے, اور
مجھے کام کرنا ہے, لوگوں کی کسی مطلب نہیں. لیکن مین چیز مطلب کس اینگل کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن بلاک میں جو ہے, ایڈمنسٹریٹو بلاک میں کمزوری ہے, یہ میں دور کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ابھی ہمارا سروس الوکیشن نہیں ہوا ہے, تو سروس الوکیشن میں ہمیں 3 سروسز ملتی ہیں. بٹ وٹ ایور سروس آئی گیٹ, انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو مائی بیسٹ, ٹو دا بیسٹ آف مائی ایفرٹس. آئی ول ڈو مائی ورک ود انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی. اینڈ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ بھی میں پوسٹڈ ہوں, جس بھی عہدے پہ ہوں یا جس بھی سروس میں ہوں, آئی ول ورک ود ڈیلیجنس اینڈ ود ڈیڈیکیشن ٹو دا سروس انشاءاللہ. وی ہوپ سو. چلو بہت ہی مطلب میں کہوں گا کہ بہت ہی زیادہ مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ نے اتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا, اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ. تو ہم بھی امید کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ جہاں پر بھی آپ پوسٹڈ ہوں گے تو میں لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ ہے, بہت ہی پولائٹ انسان ہے عمر صاحب. تو ان کے سامنے جانے میں کوئی کسی قسم کی جھجک نہیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. بہت ہی پولائٹ انسان ہے, جیسا کہ ہم نے کل سے ان کے ساتھ ہم کانٹیکٹس میں ہیں, تو بہت ہی اچھے انسان ہم نے ان کے اندر پایا. تو عمر صاحب ایک بار پھر سے بہت بہت زیادہ شکریہ, ہم آپ کو حق کرنا چاہیں گے, اس کے لیے مبارکباد. Thank you so much.